تمام مائیں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو اسکول بھیجتے وقت صرف قرآن مجید کی ایک آیت 3 بار پڑھ لیا کریں۔ بڑے سے بڑا شیطان، خنزیر اور بڑے سے بڑا بھیڑیا بھی آپ کے بچوں کو انشاءاللہ نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ آپ کے بچے جب تک اسکول، کالج، یونیورسٹی یا دفتر میں رہیں گے، اللہ کی حفاظت کے حصار میں رہیں گے۔ قرآن پاک کے 22ویں پارے میں موجود سورۃ الیاسین کی ایک مختصر آیت مبارکہ ہے کہ جس کو 3 بار پڑھ کر اپنے بچوں پر دم کر دیں تو بڑے سے بڑا شیطان، خنزیر اور بڑے سے بڑا درندہ بھی آپ کے بچوں کو میلی آنکھ سے دیکھنا تو دور، بچوں کے لیے دل میں میلا خیال بھی نہیں لا سکتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ جہاں لوگوں کے اسکول جانے والے ننھے منھے بچے بھی محفوظ نہیں۔ ایک ایسا معاشرہ کہ جس میں انسان نما بھیڑیوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ہر روز ایک نیا واقعہ، ہر روز ایک نئی خبر سننے کو مل جاتی ہے۔ کسی کا لخت جگر تو کسی کی ننھی پری کسی درندے کے ہاتھوں شکار ہو کر لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت کا عمل آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں آپ بہن بھائیوں کے لیے لایا ہوں کہ اس آیت کو صرف 3 بار پڑھنے سے آپ کے بچے پورا دن اللہ کی حفاظت کے حصار میں رہیں گے اور کوئی بھی شیطان، درندہ آپ کے بچوں کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، قرآن پاک میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ بے شک اللہ حق بات بیان کرنے سے حیا نہیں کرتا، اور اسی طرح احادیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ایسے ہی مسائل کو بیان فرمایا ہے کہ جو بظاہر حیا کے خلاف ہیں، لیکن ان کو اس لیے بیان فرمایا گیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مسائل کو بیان نہ کرتے تو لوگ ان بے شرمی کے کاموں میں مبتلا ہو جاتے۔ یہ مسئلہ بھی بظاہر حیا کے خلاف ہے، لیکن بہرحال ہے یہ شریعت کا مسئلہ۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پیسوں کے لالچ میں اندھے لوگ سوشل میڈیا پر غیر اخلاقی کاموں میں حدیں پار کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوششوں میں رہتے ہیں، تو دوسری طرف ہم جیسے ہی لوگ ان کی بے حیائیوں کو مزے لے لے کر دیکھتے ہیں، جس کے سبب ان بیہودہ ویڈیوز کو فروغ حاصل ہوتا ہے اور ہم ان کی آمدنی کا ذریعہ بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر تو یہ معاملہ صرف آمدنی تک ہی محدود رہتا تو بھی معاشرے کے لیے اس قدر خطرناک نہ ہوتا، لیکن یہ معاملہ روپے پیسے کی لالچ سے بڑھ کر نسلوں کی تباہی تک پہنچ گیا ہے۔ آج کی نوجوان نسل سوشل میڈیا کے بیجا استعمال کے سبب غیر اخلاقی برائیوں میں تیزی سے مبتلا ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پس پشت ڈال کر ہم گناہوں کی دلدل میں دھنستے چلے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کے اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی تھی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ان کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو انہوں نے باریک کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا اور فرمایا کہ اے اسماء، جب عورت بالغ ہو جائے تو جائز نہیں کہ منہ اور ہاتھ کے سوا اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ نظر آئے۔ اور ناظرین، یہ تمام روایات آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے وقوع پذیر ہوئیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لعنت ہے ایسی عورتوں پر جو کپڑے پہن کر بھی برہنہ رہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اپنی عورتوں کو ایسے کپڑے نہ پہناؤ جو جسم پر اس طرح چست ہوں کہ سارے جسم کی حیت نمایاں ہو جائے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے کہ اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈال لیں، یعنی عورتیں اپنی زیب و زینت مخفی رکھیں۔ سورۃ النور میں ارشاد باری تعالی ہے، اور عورتیں اپنی زیب و زینت کسی پر ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو از خود بغیر ان کے اختیار کے ظاہر ہو جائے، یعنی عورتیں نامحرم مردوں کے سامنے اپنی زینت یعنی حسن اور بناؤ سنگھار کو ظاہر نہ ہونے دیں سوائے اس زینت کے جو از خود ظاہر ہو یا ظاہر ہو جائے۔ قرآن کریم میں جو یہ فرمایا گیا کہ سوائے اس زینت کے جو از خود ظاہر ہو جائے کے الفاظ آئے ہیں، یوں نہیں فرمایا کہ سوائے اس زینت کے جسے عورتیں خود ظاہر کریں۔ اسی طرح سورۃ النور کے آخر میں فرمایا گیا، اور عورتیں اپنے پاؤں اس طرح زمین پر نہ ماریں کہ ان کی پوشیدہ زینت زیور کی جھنکار ظاہر ہو جائے، اور مومنوں سب اللہ کے حضور توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے منع نہ کرو مگر وہ خوشبو لگا کر نہ آئیں۔ جو عورت عطر لگا کر لوگوں کے درمیان سے گزرتی ہے وہ آوارہ قسم کی عورت ہے، اور جو عورت عطر لگا کر راستے سے گزرے تاکہ لوگ اس کی خوشبو سے لطف اندوز ہوں تو وہ ایسی ہے اور ایسی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے سخت الفاظ ارشاد فرمائے ہیں۔ ناظرین، ایک عورت مسجد سے نکل کر جا رہی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے پاس سے گزرے اور انہوں نے محسوس کیا کہ وہ خوشبو لگائے ہوئے ہے۔ انہوں نے اسے روک کر پوچھا، اے خدائے جبار کی بندی، کیا تو مسجد سے آ رہی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو آپ بولے کہ میں نے اپنے محبوب ابو القاسم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جو عورت مسجد میں خوشبو لگا کر آئے اس کی نماز اس وقت تک قبول نہ ہوگی جب تک وہ گھر جا کر غسل جنابت نہ کر لے۔ اور ناظرین، باجماعت نماز میں اگر امام بھول جائے تو مردوں کو حکم ہے کہ سبحان اللہ کہیں، مگر عورتوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ اپنے ایک ہاتھ پر دوسرا ہاتھ مار کر امام کو متنبہ کریں، یعنی ان کی آواز بھی غیر مرد نہ سن پائیں۔ بلا شبہ ایک خاتون چھپائے جانے کے ہی لائق ہے۔ جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاکتا رہتا ہے، اور وہ اپنے رب کی رحمت کے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے اندرونی حصے میں ہوتی ہے۔ سورۃ الاحزاب میں فرمایا گیا ہے، دور جاہلیت کسی سچ دج نہ دکھاتی پھرو۔ اور ناظرین، اس کا مطلب یہ ہے کہ نمایاں ہونا یا ابھر کر اور کھل کر سامنے آنا یا ظاہر ہونا، عورت کے لیے تبرج کا مطلب ہے اپنے حسن کی نمائش کرنا، لباس اور زیور کی خوبصورتی کا اظہار کرنا اور چال ڈھال سے اپنے آپ کو نمایاں کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ عورتیں جب باہر نکلیں تو اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے نمایاں کرنے کی کوشش مت کریں، بلکہ احتیاط کے ساتھ چادر میں مستور ہو کر نکلیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ مناسب ہے تاکہ وہ پہچان لی جائے اور انہیں ستایا نہ جائے۔ اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ ناظرین، اس آیت میں جبلاب کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور جبلاب اس بڑی چادر کو کہتے ہیں جو پورے جسم کو چھپا لے۔ مراد یہ ہے کہ چادر اچھی طرح لپیٹ کر اس کا ایک حصہ اپنے اوپر لٹکا لیا کرو تاکہ جسم اور لباس کی خوبصورتی کے علاوہ چہرہ بھی چھپ جائے، البتہ آنکھیں کھلی رہیں۔ تو ان احادیث مبارکہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس حکم پر عمل کس طرح کیا گیا۔ جب عبداللہ بن ابی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان لگایا تھا تو اس واقعے کے متعلق حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جنگل سے واپس آ کر جب میں نے دیکھا کہ قافلہ چلا گیا ہے تو میں بیٹھ گئی اور نیند کا غلبہ ایسا ہوا کہ میں وہیں سو گئی۔ صبح کو حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے گزرے تو دور سے کسی کو پڑے دیکھ کر وہاں آ گئے اور مجھے دیکھتے ہی پہچان گئے، کیونکہ حجاب کے حکم سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکے تھے۔ مجھے پہچان کر جب انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو ان کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی اور میں نے اپنی چادر سے اپنا منہ ڈھانک لیا۔ اور حدیث میں الفاظ یوں ہیں کہ میں نے ان سے اپنے چہرے کو اپنی چادر کے ذریعے ڈھانپ لیا۔ اور ایک اور خاتون جن کا نام ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے بیٹے کا جو شہید ہو چکا تھا انجام دریافت کرنے آئیں، اور وہ نقاب پہنے ہوئے تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے ان کی استقامت پر تعجب کرتے ہوئے کہا کہ نقاب پہن کر آپ بیٹے کا حال دریافت کرنے آئی ہیں؟ انہوں نے اس کے جواب میں فرمایا کہ میرا بیٹا مرا ہے، میری حیا نہیں مری ہے۔ اس کے بعد رسول علیہ السلام نے ان کو تسلی دی کہ تمہارے بیٹوں کو 2 شہیدوں کا اجر ملے گا۔ انہوں نے دریافت کیا کہ ایسا کیوں ہوگا یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لیے کہ اسے اہل کتاب نے قتل کیا ہے۔ اور بھائیوں اور بہنوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حجۃ الوداع کے موقع پر سفر کے بارے میں فرماتی ہیں کہ قافلے ہمارے پاس سے گزرتے تھے اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام باندھے ہوئے تھیں۔ جب قافلے ہمارے سامنے آتے ہم بڑی چادر سر کی طرف سے چہرے پر لٹکا لیتی اور جب وہ گزر جاتے تو ہم اس کو اٹھا دیتی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت نوجوان لڑکے تھے، مشعر حرام سے واپسی کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ پر سوار تھے۔ راستے سے جب عورتیں گزرنے لگی تو فضل بن عباس ان کی طرف دیکھنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اسے دوسری طرف پھیر دیا۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر ہمارے معاشرے کے خواتین و حضرات اسلام کے ان سنہری اصولوں کو اپنا لیں تو معاشرے میں سے بے حیائی کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال والدین کو چاہیے کہ اپنے اسکول جانے والے بچوں اور بچیوں کی حفاظت کو خود یقینی بنائیں۔
اپنے بچوں کو اسکول لانے اور لے جانے کی ذمہ داری کسی باعزت رکشہ یا وین ڈرائیور کے سپرد کریں اور جس قدر ممکن ہو اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے اقدامات کو یقینی بنائیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہر روز صبح سویرے جب بچے اسکول، کالج، یونیورسٹی یا دفتر روانہ ہونے لگیں تو قرآن پاک کی اس ایک آیت کو 3 بار پڑھ کر اپنے پیارے بچوں پر پھونک مار دینے سے انشاءاللہ العزیز آپ کے بچے ہر طرح کے فتنہ و فساد اور درندگی سے اللہ کے حکم سے محفوظ رہیں گے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ایک آیت ایک دیوار کا کام کرتی ہے، آپ کے بچوں اور درندوں کے درمیان ایک ایسی دیوار بنا دیتی ہے کہ جس کے سبب آپ کے بچے کسی بھی بے حیا درندہ صفت انسان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ کوئی بس کا ڈرائیور ہو، گاڑی کا ڈرائیور ہو، رکشہ چنگچی کا ڈرائیور ہو، کوئی اسکول کا حافظ کا مارا ہوا گارڈ ہو یا کوئی بھی ہو، جو بھی آپ کے بچوں کی جانب بری نظر ڈالے گا وہ اس آیت کی برکت سے تباہ اور برباد ہو جائے گا اور انشاءاللہ آپ کے بچے محفوظ رہیں گے۔ اس آیت کا وظیفہ سب سے پہلے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا، اور جان لیجئے کہ یہ وہی آیت مبارکہ ہے جسے پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں موجود اپنے گھر سے نکل کر مدینہ کی جانب ہجرت فرمائی تھی۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کی جانب سے ہجرت کا حکم مل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو لٹا دیا اور خود گھر کے باہر کھڑے 20 کفار کی آنکھوں کے سامنے اپنے گھر سے باہر تشریف لے آئے اور کافروں کے بیچوں بیچ ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی جانب اپنے سفر کا آغاز فرمایا۔ کفار ننگی تلواریں اپنے ہاتھوں میں لیے گھر سے باہر کھڑے سخت پہرا دے رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ایسی بابرکت آیت کی تلاوت فرمائی کہ جس کو پڑھنے سے کافروں کی آنکھوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر روانہ ہو گئے، جبکہ کافروں کی آنکھوں پر پردہ پڑا رہ گیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ ہی نہ پائے۔ تو ناظرین کرام، ایک ہی دروازہ تھا کہ جس کے ارد گرد وہ کافر اپنی اپنی تلواریں لے کر کھڑے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے نکل گئے لیکن انہیں نظر ہی نہ آئے۔ اور ناظرین محترم، یہ آیت سورۃ الیاسین کے اندر موجود ایک چھوٹی سی آیت ہے، لیکن اس کی تاثیر یہ ہے کہ دشمنوں کے درمیان اور جس کو بچانا ہے اس کے درمیان اللہ کی طرف سے ایک دیوار کی طرح کام کرتی ہے، اور یہ آیت ایک ایسا پردہ بنا دیتی ہے کہ جس کی حفاظت کے لیے یہ آیت مبارکہ پڑھی جائے اس کی طرف کسی کا خیال اور دھیان ہی نہیں جاتا۔ تو تمام والدین سے گزارش ہے کہ جب آپ صبح اپنے پیارے بچوں کو اسکول، کالج، یونیورسٹی یا دفتر بھیجنے لگیں تو اس عمل میں ہرگز آپ نے سستی نہیں کرنی، ضرور بالضرور یہ آیت آپ نے 3 بار پڑھ کر اپنے بچوں پر پھونک مار دینی ہے، تو انشاءاللہ آپ بے فکر ہو جائیں کہ کوئی بھی شیطان، کوئی بھی بھیڑیا، کوئی بھی خنزیر اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے بچوں کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر دیکھنا تو دور کی بات دل میں ایسا خیال بھی نہ لا سکے گا۔ تو ناظرین، سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، بے شک سب سے مختصر درود ہی پڑھ لیجئے، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا کوئی بھی درود پڑھ لیجئے اور اس کے بعد آپ نے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے، پھر آپ نے 3 بار یہ آیت پڑھ لینی ہے۔ جیسے جیسے آپ بچوں کو تیار کر رہے ہیں، یہ سب کام کرتے دوران آپ نے 3 بار یہ آیت بھی پڑھ کر ان کی جانب پھونک مار دینی ہے، اور یہ آیت ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ دوبارہ سماعت فرما لیجئے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ناظرین کرام، سورۃ الیاسین کی آیت نمبر 9 ہے، اور اس کا ترجمہ دیکھیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کیا چیز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی، پھر ان پر پردہ ڈال دیا اور یہ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، اس کے ترجمے سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کتنا بڑا عمل ہے، کتنا طاقتور عمل ہے۔ تو ناظرین، آپ یہ 2 کام ضرور کریں۔
پہلا کہ اس آیت کو زبانی یاد کر لیں، اور دوسرا یہ کہ اسے ہر روز 3 بار پڑھ کر اپنے بچوں پر پھونک ضرور مار دیا کریں۔ اگر آپ اسے زبانی یاد نہیں بھی کر سکتے تو اس کا پرنٹ لے کر اسے اپنے گھر میں کمرے کی دیوار کے اوپر لگا دیں، تاکہ چلتے پھرتے آپ اسے دیکھ کر پڑھ کر اپنے بچوں پر پھونک مار دیا کریں، یا پھر گھر سے نکلنے والے دروازے پر لگا دیں، تاکہ جب بھی آپ اور آپ کے بچے باہر جانے لگیں تو انہیں یہ آیت نظر آ جائے۔ والدین کے ساتھ ساتھ اگر بچے خود بھی پڑھ لیا کریں تو اس سے اچھی اور کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود ہی یہ آیت پڑھی تھی۔ لیکن ظاہر ہے کہ اگر بچے چھوٹے ہیں تو پھر ماں باپ کو ہی یہ عمل کرنا پڑے گا، لیکن جو بچے قرآن پڑھنے لگتے ہیں انہیں یہ آیت ضرور یاد کروا دیں کہ جب بھی گھر سے باہر جائیں، خاص طور پر اپنی بیٹیوں کو یہ آیت ضرور یاد کروا دیں۔ تو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ننگی تلواریں ہاتھوں میں لیے ہوئے کفار کے بیچ سے گزر گئے اور انہیں نظر ہی نہ آئے، تو اس میں کچھ شک نہیں کہ آج ہم بھی اسی طرح کے بھیڑیوں کے بیچ رہ رہے ہیں، اور خاص طور سے جتنے بھی ڈرائیور حضرات ہیں ان میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو اپنے فارغ وقت میں اپنے موبائلوں پر گندے گانے اور گندے ڈانس دیکھتے رہتے ہیں، اور اللہ معاف کرے کہ یہ گندے گانے کرنے والی اور ان پر ناچنے والی بھی ہماری ہی بہنیں بیٹیاں ہیں، جو سوشل میڈیا پر الٹے سیدھے لباس پہن کر ایسے بیہودہ ڈانس کر کے ویڈیوز بنا بنا کر لگاتی جا رہی ہیں۔ نہ شرم رہی ہے نہ حیا رہی ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اپنے ذہن صاف رکھیں اور اپنے آپ کو ان سے بچائیں، کیونکہ ایسے گندے اور بیہودہ ناچ گانے دیکھنے سے ذہن خراب ہوتا ہے، اور ناظرین جب ذہن خراب ہوتا ہے تو شیطان حاوی ہو جاتا ہے، اور جب شیطان حاوی ہو جائے تو پھر وہ کوئی گرلز کالج کا چوکیدار ہو، بچوں کو لانے لے جانے والا ڈرائیور ہو، حتیٰ کہ اسکول کا ٹیچر پروفیسر ہو۔ جب انسان کے اوپر شیطان کا غلبہ ہوتا ہے تو شیطان اس سے غیر انسانی کام کروا دیتا ہے۔ قربان جائیے، اللہ رب العزت نے ایسا شفاف نظام دیا ہے کہ جوان بہن بھائی بھی ایک چارپائی پر اکٹھے نہ بیٹھیں اور نہ لیٹیں۔ جب اللہ رب العالمین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی حدیں بتا دی ہیں تو پھر کسی غیر محرم سے کیسے امید رکھ سکتے ہیں؟ فرمایا گیا ہے کہ جہاں 2 نامحرم اکٹھے ہو جائیں وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ تو ناظرین جتنی بھی احتیاط کی جائے اتنا ہی بہتر ہے، ورنہ تو حالات بہت ہی زیادہ خراب ہیں، اور ایسے حالات ہیں کہ ان حالات میں کسی بھی غیرت مند کا اپنی جوان بہن بیٹیوں کو کالج یونیورسٹی بھیجنے کا دل نہیں چاہتا، لیکن مجبوری ہے کہ ایسا کرنا پڑتا ہے کیونکہ انہیں تعلیم بھی دلوانی ہے۔ لہٰذا اپنی اور اپنے بہن بھائیوں کی، بیٹے بیٹیوں کی حفاظت کا سامان خود کیجیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنی حفاظت میں رکھے اور تمام شرور سے ہماری پناہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور ناظرین اس انتہائی ضروری ویڈیو کو اپنی بہنوں، بیٹیوں، رشتہ داروں، دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔